ہمیشہ جو بھی کام کریں، جو بھی معاملہ کریں، اپنے رائٹ ہینڈ کے ساتھ کیا کریں۔ اگر کوئی کسی کا اگر عذر نہ ہو تو ہمیشہ جو بھی کام کریں اس کو رائٹ ہینڈ کے ساتھ ہی کیا کریں، اور اپنے بچوں کو اس چیز کی ترغیب دیا کریں کہ جو بھی چیز لینی ہو دینی ہو اس کو رائٹ ہینڈ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا تو آپ کے رائٹ سائڈ میں ایک دیہاتی بیٹھے ہوئے تھے اور لیفٹ سائڈ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے جب وہ دودھ پیا تو دودھ پینے کے بعد جو دودھ بچ گیا تو آپ نے رائٹ سائڈ میں اس دیہاتی کو دیا اور فرمایا کہ رائٹ سائڈ والا جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ تو دیکھیں حالانکہ مقام دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا کتنا مقام ہے صحابہ کی نظر میں، حضور علیہ السلام کی نظر میں، لیکن آپ نے فرمایا کہ رائٹ سائڈ والا زیادہ حقدار ہے۔ تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس کو رائٹ ہینڈ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو اس کو رائٹ سائڈ سے شروع کریں، اور اپنے بچوں کو اس چیز کی ترغیب دیا کریں کہ شروع ہی سے ان کو رائٹ ہینڈ کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دے کہ جو بھی کام کرنا ہے رائٹ ہینڈ کے ساتھ کرنا ہے، لیفٹ ہینڈ کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا۔ ہاں اگر کسی کا کوئی عذر ہوتا ہے، شرعی عذر ہے تو پھر وہ اپنے لیفٹ ہینڈ کے ساتھ کام کر سکتا ہے، ادروائز آپ ہمیشہ اپنے رائٹ ہینڈ کے ساتھ ہی کام کریں۔ دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حج کے موقع پر سعودی عرب کے اندر دو نمازیں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ حج کے موقع پر معاملہ جدا ہے، عام دنوں کے اندر عام حالات میں دو نمازیں اکٹھی کرنا جائز نہیں ہے۔ کہ اب مثال کے طور پہ ابھی ظہر کا وقت چل رہا ہے تو آپ ظہر کے پورے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، پھر جب عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو آپ ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی، جس کے اوپر آپ کو گناہ ہوگا کہ آپ نے ظہر کے پورے وقت کو ضائع کر دیا، ابھی آپ اس کو عصر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ عصر اور ظہر دونوں ملا کے پڑھتے ہیں، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ مثال کے طور پر ابھی ظہر کا وقت ہے تو ظہر کے وقت کے اندر ہی آپ عصر کی نماز کو پڑھ لیتے ہیں، ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا، تو اس طرح کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ عصر کا وقت جب شروع ہی نہیں ہوا تو آپ عصر کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس طرح دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا جائز نہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کا، قرآن پاک سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے اور اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر تم کہیں جا کر قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ پھر فرمایا ابو ذر تم کہیں جا کر ایک باب علم کا سیکھ لو، یعنی دین سیکھ لو، فرمایا پھر اس کے اوپر تمہارا عمل ہو یا نہ ہو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم 1000 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو قرآن پاک کی ایک آیت سیکھتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لینا یہ بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہو، یا پھر ایک باب جو ہے علم کا حاصل کرتے ہو، دین سیکھتے ہو، فرمایا تمہارے لیے 1000 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ تو ہمیں قرآن سیکھنا بھی چاہیے، قرآن سکھانا بھی چاہیے، قرآن پڑھنا بھی چاہیے، اور دین جو ہے ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، دین سیکھنا بھی چاہیے، اور لوگوں کو دین بتانا بھی چاہیے۔